الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد آمین. سب مل کے دعائیں سرکار مولانا سمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد عظمت جناب آقا امام زمانہ علیہ السلام با آواز بلند صلوات. اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات پڑھیں محمد وعلی. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں عطا فرما دے. مقامات زیارت عاشورہ کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی. کل ہم نے فلسفہ براءت پہ گفتگو کی کہ براءت ایک پورے سسٹم کا نام ہے. براءت ایک پورے نظام کا نام ہے کہ اگر تم یزید پہ لعنت بھیجو لیکن وہ سسٹم جو یزید کریٹ کر رہا ہے اگر اس سسٹم سے تمہاری جنگ نہ ہو. اس وقت یہ دو جنگیں ہیں. دشمن آپ کو مسجد بھی بنا کے دے گا، بولو گے تو امام بارگاہ بھی بنا کے دے گا، بولو گے تو خانقاہ بھی بنا کے دے گا. بڑی محنت کر کے انہوں نے مسلمانوں میں پاکستان کی سائٹ پہ صوفیزم کو بڑھاوا دیا، ایران میں بہائیت کو بڑھاوا دیا، انڈیا میں
نقشبندیوں کے فرقوں کو بڑھاوا دیا، ایسے ایسے فرقوں کو انہوں نے سپورٹ کی مورلی، فائنینشلی، کیونکہ صوفیزم میں جہاد کا تصور آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک خانقاہ ملے گی، ایک چلے گاہ ملے گی جہاں پہ بندہ بیٹھ جائے اور دن رات اللہ 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 کرتا رہے۔ تو ان کو اس مسلمان سے ڈر نہیں جو غاروں کے اندر بند کمروں میں اللہ کا نام لے، ان کو ڈر ہے اس اللہ کے نام سے جو کھلے میدان میں کربلا میں بلند ہو۔ ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں خدا کہے کہ اقرأ الصلاۃ، نماز پڑھ۔ ہر آیت کہتی ہے اقیم الصلاۃ۔ ایک وہ ہے جو صرف عباس کا علم اٹھاتا ہے، ایک وہ ہے جو عباس کے علم کو میدان دشمن میں دشمن کے خلاف اٹھاتا ہے۔ اپنے گھر پہ عباس کا علم لگانا تو آسان ہے، لیکن دشمن کے گھروں میں جا کر، ان کے ملکوں میں جا کر، وہاں پر کربلا کے علم کو بلند کرنا یہ بڑا مشکل تھا۔ تو جنگیں ہیں دو سوچوں کی، جنگیں ہیں دو سسٹمز کی۔ اگر تو سسٹم کو سمجھ جائے پھر تجھے پتا چلے گا کہ میں اس سسٹم کا حصہ بھی ہوں کہ نہیں ہوں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے سسٹم کا حصہ ہوتا ہوں لیکن نام حسین کا لے رہا ہوتا ہوں، میں اسی کے سسٹم میں۔ ایک ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو پیڈ ایجنٹ ہوتا ہے، جو پیسے لے کے ڈیوٹی کرتا ہے، اور کچھ ایجنٹس وہ ہوتے ہیں جو مفت میں کام کرتے ہیں۔ یہاں مفت والے کام کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ جب ایک فرقے کو بنایا جاتا ہے، مختلف فرقے ہیں، آغا خان کی ہسٹری پڑھ لیجئے، بہائیت کی ہسٹری پڑھ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا۔ ہیمفرے کی بک پڑھ لیجئے، 1988 میں اس نے کتاب لکھی ہے کہ میں نے نجد میں وہابیت کو کیسے پھیلایا، یہاں تک کہ آپ کے سب سے بڑے مراجع آغا محسن حکیم جیسے ان سے بڑھاچے کے دروس میں شرکت کرنے والا، کہ شیعہ کے اندر ڈیپ اسٹڈی کی کہ شیعہ کی سائیکولوجی کیا ہے اور شیعت کی آئیڈیولوجی کیا ہے، پھر ان کے اندر کیا ہے کہ ان کی ویک پوائنٹس کیا، ان کی آئیڈیولوجی کیا ہے۔ یہ فرقے بناتے ہیں، یہ مذہب بناتے ہیں۔ سب سے زیادہ مذاہب اگر کسی ملک میں ہوں، بر صغیر میں، انڈیا چلے جائیں تو ہندوؤں میں بے تحاشا مذاہب، اور پاکستان میں آ جائیں تو مسلمانوں میں بے تحاشا مذاہب۔ یعنی ہم نے اسلام سے مسلمان تو بن گئے لیکن اپنی ہندوانہ فطرت ابھی تک نہیں چھوڑی، کہ ہندوؤں میں فرقے بہت ہیں، یہاں مسلمان نے، ہر مولوی نے اپنا ایک فرقہ بنایا، ان فرقوں کو انہوں نے سپورٹ کی کیونکہ صوفیزم ان کے فائدے کا تھا۔ مسلمانوں میں صوفیزم کو بڑھایا، اور چائنا میں اور انڈیا کے ہندوؤں میں انہوں نے بدھزم کو بڑھایا۔ بدھزم کا بھی یہی نظریہ گاندھی والا کہ اگر کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے دوسرا گال دے دو، یہ نیچر کے خلاف تھا کہ اگر کوئی تم پہ ظلم کرے تو تم خاموشی میں ظلم کو برداشت کرتے رہو۔ امام حسین نے کہا یہ نظریہ غلط ہے، اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم کے خلاف لوگوں میں شعور پیدا کرو، اتنی طاقت پیدا کرو کہ یہ ظلم کے گلے کو گھونٹ سکیں۔ تو یہی سوچ تھی۔ اب انسان کو سوچنا ہے میں کس سسٹم میں ہوں۔ اگر میں سسٹم کو نام دوں تو سمجھیے امام حسین کربلا میں ایک سویلائزیشن کو لے کر کے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک سویلائزیشن، اور ایک اور سویلائزیشن اور ایک اور کلچر اور ایک اور تمدن ہے جس کو یزیدی سوچ پالتی ہے۔ حسین کے تمدن کی جھلک ہے مجلس حسین، حسین کی سویلائزیشن کی ایک جھلک ہے اربعین حسینی۔ کیا ہے؟ ایک ہے لفظ طعام، طعام کھانا، یہ اس کی سویلائزیشن ہے، لیکن اطعام کرنا یہ حسین کی سویلائزیشن ہے۔ نفاق اس کی سویلائزیشن ہے، لیکن انفاق حسین کی سویلائزیشن ہے۔ کہ دنیا تجھے تصور صرف یہ دیتی ہے کہ تجھے جمع کرنا ہے، لیکن حسین تجھے تصور دیتے ہیں کہ تجھے بانٹنا ہے۔ فرمایا تو پانی کا گلاس نہیں ہے کہ تو چیزوں کو رکھتا جائے جمع کرتا جائے، تمہاری حیثیت ایک پائپ لائن کی طرح ہے، یہاں تیرے پاس آیا تو آگے ٹرانسفر کر۔ یہ حسین کی سوچ تھی۔ اگر علم ہمارے پاس آئے تو ہم اس علم سے کسی کو سلمان بنائیں گے، کسی کو مالک بنائیں گے۔ اگر مال اور اللہ نے قدرت دی ہے تو ہم کسی کو 7 بیٹے بھی دیں گے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو علی کنویں کھودتے ہیں اور کنویں کھودنے کے بعد غریبوں کو دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے شعور دیا ہے تو مولا 11 باغ مدینے میں لگاتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔
اپنے سفرے پر کھانا کھانا تو آسان ہے، لیکن 3 دن روزہ رکھ کر غریبوں کو کھانا کھلانا یہ سنت علی ہے۔ اب تمہیں سمجھ آتی ہے کہ سسٹم کیا ہے؟ اس سسٹم کی جنگ ہے۔ فرمایا ان پر لعنت، سو لعنتیں اسست اساس الظلم والجور۔ تو کل میں نے مثال دی، کسی نے کہا مولانا داعش نے جو ظلم کیا وہ تو شمر سے زیادہ تھا، انہوں نے جلایا، انہوں نے مارا۔ موصل میں ایک باپ کو 3 دن بھوکا رکھا، بھوکے رکھنے کے بعد اسے کھانا بنا کے دیا۔ اس بیچارے باپ نے جب کھانا کھا لیا تو پوچھنے لگا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہ جس کا گوشت تو نے کھایا ہے وہ تیرا ہی تو بیٹا تھا۔ یہ آج کی دنیا ہے۔ ان مسائل کو امام زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ فرماتے میں ہر روز نماز عصر کے بعد روتا ہوں، کیونکہ وہ مصائب عالم جو تم نہیں دیکھ رہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ نظام میں ظلم ابھی تک چل رہا ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ وہ انقلاب جو رسول خدا نے لایا تھا، لیکن رسول خدا کے جانے کے بعد یہ انقلاب اس نہج پہ پہنچا کہ رسول کے منبر پہ یزید جیسا بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا افسوس یہ نہیں تھا کہ یزید آیا، افسوس لوگوں کی سوچ پہ تھا کہ انہوں نے یزید جیسے کو مان لیا، اور یزید کو مان کے گھر میں نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، زکاتیں بھی دے رہے تھے، لیکن قوم اتنی بے حس ہو چکی تھی کہ ان کو یزید کا فسق و فجور نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ جب حسین جا رہے تھے، کیوں آج 40 پہ حج سے زیادہ رش ہوتا ہے؟ کیونکہ حسین جب کعبے کو اپنے حج کو عمرے میں بدل کے جب واپس نکل رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے حسین کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا میں اس زمین کو اپنے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، بتا رہے ہیں کہ اگر میں رہوں گا مجھے مارا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہاں حسین چلا جا۔ حسین چلے گئے، پھر یہ مسلمان کعبے کو چپک گئے، پتھر کے کعبے کو چپک گئے، اور جو حقیقت میں کعبۃ اللہ تھا اسے چھوڑ دیا۔ یہ امت کا مسئلہ تھا کہ نیزوں پہ چڑھے ہوئے قرآن کو تو پکڑ لیا، لیکن جو نعت کے قرآن تھا اسے چھوڑ دیا۔ کہا حسین چلا جا اپنی جان کو بچا لے، اور اسی پتھر کے کعبے کو طواف کرتے رہے، اور حسین کربلا میں شہید ہوتے رہے۔ اس سوچ کو حسین بدلنا چاہتے تھے کہ رسول کے بعد ہوا کیا؟ آج کہا ہے مولانا شیعوں کی مجلسوں پہ پابندی، FIR کاٹی جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ نئی بات نہیں ہے، سب سے پہلی پابندی عالم اسلام پہ جس پہ لگی تھی وہ رسول خدا پہ لگی۔ کس نے لگائی؟ مسلمان نے لگائی۔ اگر آج کا مسلمان حسین کی مجلس پہ پابندی لگاتا ہے تو تعجب نہ کیا کر۔ سب سے پہلی پابندی، ارے تمہارے اوپر تو 1 ہفتے کی، 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، 1 سال کی پابندی لگتی ہے، مسلمانوں کے حکمرانوں نے رسول کے کلام پہ 100 سال کی پابندی لگائی، 100 ایئرز کی پابندی، کہ کوئی منبر پر نبی کا کلام نقل نہیں کرے گا، کوئی منبر پر قال رسول اللہ نہیں کہے گا۔ تو اب سمجھ میں آتا ہے اگر اپنی تاریخ کو اور ہسٹری کو اسٹڈی کرو گے کہ وہ معاشرہ جو 100 سال رسول کے کلام سے دور رہا، اجازت صرف ان کو تھی جو میرے اپنے خریدے ہوئے تھے۔ میرا خمسہ موجود ہے اس پر کہ 4-5 لوگ تھے جن کو منبر پہ جانے کے، جن میں مین ترین شخص تھا کعب الاحبار۔ مسلمان اس کی ہسٹری پڑھے، کون ہے؟ اس کی ہسٹری میں یہودی تھا، یہودی سے مسلمان بنا۔ اس کو کیا کرتا تھا؟ جمعے کے خطبوں کے بعد ممبر پہ جاتا تھا۔ اسرائیلیات کا ایک سبجیکٹ ہے کہ ہود نے کیا کیا، موسیٰ نے کیا کیا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہودی انبیاء کو معصوم نہیں مانتے، یہاں تک کہ زنا کی صفت بھی نبی کی طرف دیتے ہیں۔ حضرت طاغوت کی طرف زنا کی صفت دی ان بدبختوں نے، اپنے اللہ کی جسم و جسمانیت کے قائل ہوئے۔ وہ قصے جا کر ممبر پہ سناتا تھا۔ 100 سال کی پابندی، سب سے پہلا حکم جو سقیفے میں بنا وہ یہی حکم تھا کہ نبی کے کلام پہ پابندی ہے، کیونکہ اگر پابندی نہ ہوتی لوگ نبی کا کلام نقل کرتے، اور جب نبی کی باتیں نقل ہوتی تو اس سے شان علی اور آل علی نکل آتی۔ کہ جب سنیں گے نہیں، سب سے پہلا جو جس میڈیا کا گلا گھوٹا گیا وہ رسالت کا میڈیا تھا، کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے وہ حدیثیں سناؤ جو ہم کہیں، وہ روایتیں سناؤ جو ہم کہیں، وہ باتیں لوگوں کو بتاؤ جو ہم کہیں۔ اب اس سسٹم کے مقابلے میں مولا امیر کو بھی ایک سسٹم بنانا تھا۔ خالد بن ولید کو بھیجا کہ یمن کو جا کر فتح کرو۔ مسلمان کہتے ہیں نا بڑا سپرمین تھا اسلام کا خالد بن ولید، بڑا بہادر تھا خالد بن ولید، اور نبی کے صحابی کو قتل کیا، اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ مسلمان یاد نہیں رکھتے، اس کو خطا اجتہادی کا نام دیتے ہیں۔ یمن گیا اور یمن میں بڑی کوشش کرنے کے بعد بھی خالد بن ولید یمن کو فتح نہیں کر سکا۔ رسول نے پھر علی کو بھیجا۔ ایک قطرہ بھی یہ ہے اہل بیت کی سویلائزیشن، یہ ہے رسول کی سوچ۔
ایک قطرہ بھی علی نے نہیں بہایا اور پورے یمن کو علی نے مسلمان کر دیا. کہ جب ان کو مصطفیٰ کا اخلاق کا بیٹھو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں تلوار کے زور پہ تمہیں مسلمان بنانے نہیں آیا. اور جن جن ممالک میں تلوار سے اسلام پھیلا ہے آج ان مسلمانوں کا حال دیکھو. پاکستان میں تلوار سے پھیلا, انڈیا میں تلوار سے پھیلا, کہ اسلام صرف تلوار سے, سنگاپور میں ملیشیا میں تو تلوار سے نہیں پھیلا تھا. تو مولا علی کی پوری کوشش یہ تھی کہ میں تلوار کے زور پہ کسی کو مومن نہ بناؤں, اپنے کردار سے کسی کو مومن بناؤں. علی حق نعرہ امام نے اپنے اخلاق سے, اپنی سوچ اور تہذیب اور سویلائزیشن سے سلمان کو سلمان بنایا. اور تاریخ ملتی ہے, اپنے ائمہ کی تاریخ پڑھو گے تو چوتھے امام نے تقریباً 40,000 غلام خریدے, 40,000 غلام. یہاں غلام خریدتے تھے یا غلاموں کو آزاد کرتے تھے؟ یہاں غلام خریدتے تھے, کیونکہ امام کو پتا تھا شیعت کیسے بڑھاؤں, تبلیغ تو کر نہیں سکتے تھے. گریا گریا گاؤں گاؤں جا کر اہل بیت کا پیغام, تو بہترین راستہ تھا مولا غلام خریدتے. غلام کو خرید کے گھر میں لاتے تھے اور اپنے گھر میں اسے ایسی تربیت دیتے تھے کہ کوئی بلال بن کے نکلتا تھا, کوئی قمبر بن کے نکلتا تھا. اب تعجب نہ کرنا کہ جب سنتے ہو چھٹے امام کے زمانے مولا کے درس میں شرکت کرنے والے شاگردوں کی تعداد کچھ کہتے ہیں 20,000, کچھ کہتے ہیں 10,000. یہ شاگرد اتنے جلدی کہاں بنے؟ یہ وہی غلام تھے جو زین العابدین نے خرید کے آزاد کیے تھے. محبت کو اس طرح معاشرے میں پھینک دیتے تھے. پہلے اس کے دل میں محبت ڈالتے تھے, پھر اسے چھوڑ دیتے. دا معاشرے میں ہماری محبت کی خوشبو کو معاشرے میں پھیلا, جا ہمارے کردار کی خوشبو کو معاشرے میں پھیلا. کہ امام کے غلام کا واقعہ مدینے میں قحط آ گیا, نہ بارش برس رہی ہے, نہ بارش کا قطرہ. مہینے گزر گئے, لوگ بھوک اور افلاس کے عالم میں شکار. مفتیوں نے کہا چلو میدانوں میں جاؤ اور دعا کرو, نماز استغاثہ پڑھو, اللہ بارش برسائے گا. بچے ماؤں کی گودوں میں روتے رہے, لیکن خدا نے ایک بھی بادل نہ بھیجا. کہتا ہے جب یہ لوگ روتے ہوئے واپس آ رہے تھے مایوسی کے عالم میں, تو میں نے دیکھا اس بازار میں ایک غلام کھڑا تھا. اس غلام نے لوگوں کو اور بچوں کی, ماؤں کی گودوں میں روتے ہوئے بچوں کا رونا برداشت نہیں کیا. جیسے اس نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. آنسو آنے کے بعد یہ کہتا میں اس کو دیکھ رہا, تو اس نے نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی, یا ارحم الراحمین, آئے سب سے بڑے رحم کرنے والے میرے خدا, ان بچوں کے آنسوؤں پہ رحم کر, ذرا بارش کو برسا دے. اتنا کہنا تھا, جلدی سے میں نے دیکھا بادلوں نے آنا شروع کیا, اور مدینے کی فضاؤں میں بادلوں نے برسنا شروع کیا. کہ لوگوں کو تو نہیں پتا تھا, لیکن میں نے دیکھ لیا تھا یہ اس کی دعا کا اثر ہے. میں نے اس کا پیچھا کیا, یہ کون ہے؟ غلام ہوتے ہوئے اتنا صاحب کرامت آئے. جب میں نے اس کا پیچھا کیا تو میں نے دیکھا یہ زین العابدین کے گھر کے اندر گیا. ارے جن کی غلاموں کی دعاؤں میں اتنا اثر ہو, آقا کی دعا میں کتنا اثر ہوگا. تو میں نے دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھلا, امام سے نے دخول مانگا, امام نے اجازت دی. ہاں بتائے کون سا کام ہے؟ کہ مولا آپ کا ایک غلام ہے, اسے خریدنا چاہتا ہوں. کون سا غلام ہے؟ امام نے غلاموں کو آواز دی, بہت غلام تھے مولا کے, غلاموں کو آواز دی, غلام آئے. امام مولا یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں. کتنے میں؟ مولا جو قیمت بولیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. کہ ایسا ہے کیا اس غلام میں کہ تو ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہے؟ کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا. امام کو کہہ رہا ہے آپ کو نہیں پتا, یہ بڑا مستجاب الدعوہ ہے. اچھا کیا دیکھا تو نے؟ کہ بازار میں کھڑا تھا, اس نے 2 جملے کہے کہ خدا بارش برسا دے. بارش آ گئی. مولا کے چہرے پہ مسکان اور مسکراہٹ آئی. غلام کو دیکھا کہ کب سے یہ کرامتیں کرنے لگا. کہ مولا واللہ میں ریاکاری نہیں کر رہا تھا, مجھے نہیں پتا اس نے کیسے دیکھ لیا. مولا ان کا رونا دیکھا نہیں کہ میں نے 2 جملے کہے پروردگارا بارش برسا دے, مجھے نہیں پتا خدا کس پہ راضی ہے. امام نے کہا غلام اب زین العابدین نے تجھے آزاد کیا, چلا جا, تو آزاد ہے. یہ سننا تھا تو غلام نے پھر نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی کہ خدا زندگی تب تک پسند تھی جب میں اس کی غلامی میں تھا, اب یہ زندگی بھی نہیں چاہیے. کہ یہ جملے نکلنے تھے, روح وہیں پرواز کر کے چلی گئی. برائے خشنودی امام زین العابدین علیہ السلام بلندتر صلوات. اب سمجھ میں آیا کہ اسست اساس الظلم والجور, کیوں ان پہ اتنی شدید لعنت ہے؟ کیونکہ انہوں نے نظام ظلم کی اساس رکھی. داعش اگر آج داعش ہے ان کی وجہ سے ہے
کہ امام حسین کربلا کے میدان میں خون کو اپنے چہرے پر لگا کر کہتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، کہ یا رسول اللہ میں قیامت کے دن ان دو کی شکایت کروں گا جن کی وجہ سے آج حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں، جس نے ظلم کی بنیاد رکھی۔ آخری دین آیا تھا رسالت کا، ہر نبی کی بھی ڈیوٹی تھی پورے کائنات پہ دین اسلام کو پھیلائے، لیکن عمر نے اجازت نہیں دی۔ پھر مولا علی کی ڈیوٹی تھی، پھر امام حسن کی ڈیوٹی تھی۔ کسی بھی امام کو اس پوری دنیا میں حکومت اسلامی اور نظام اسلامی اور الہی سوچ کو پھیلانا چاہتے تھے، لیکن نہیں کر سکے۔ اب یہ ڈیوٹی ٹرانسفر ہو گئی امام زمانہ کے ہاتھوں کہ یہ مہدی آئے گا اور پوری کائنات میں اللہ کے نظام کو پھیلائے گا۔ لیکن یہ نظام کیا ہے؟ اس نظام کو کربلا کے آئینے میں دیکھو کہ میں نے مثال دی تھی، اس نظام میں انفاق ہے، نفاق نہیں ہے، اطعام ہے، طعام نہیں ہے۔ کھانا کھا کر اگر تجھے مزہ آ رہا ہے تو یہ تیری نیچر ہے، کھانا کھا کر اگر تجھے لذت مل رہی ہے تو یہ تیری شہوت ہے، لیکن کھانا کھلا کر اگر تجھے مزہ آ رہا ہے تو یہ حسین کا نظام ہے۔ کربلا 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 جنگ ہے دو سوچوں کی، ایک سوچ جو اسلام نے دی، ایک سوچ جو اس یزیدیت کی سوچ ابو سفیان۔ کیوں کہا ظہور سفیانی؟ اب یہ نہیں کہ ابو سفیان کا بچہ ہوگا، نہیں، وہی سوچ اور وہی آئیڈیالوجی ہوگی، وہ آئیڈیالوجی جو بچوں کو مارنے کی آئیڈیالوجی ہو۔ اب خدا قرآن میں جگہ جگہ پہ مختلف قوموں کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن کا ایک سورہ ہے سورہ فجر، بعض علماء نے اس کو سورہ حسینی بھی کہا ہے، فجر کو سورہ حسینی بھی کہا۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی۔ میں نے شاید پہلی مجلسوں میں کہا خدا جو قسمیں کھاتا اس پہ غور کیا کرو، کہ مثال میں نے دی تھی آپ کو، شاید یاد ہو کہ نہ ہو، کہ جب آپ کسی کے ساتھ ڈیل کریں اور وہ بندہ کہے کہ قسم کھاؤ کہ تم 1 مہینے کے بعد میرے پیسے واپس کرو گے، آپ کبھی بھی ایسی قسم کھائیں گے؟ میں نے مثال دی تھی کہ قسم آلو کی کھاؤ گے، قسم ٹماٹر کی نہیں، کیونکہ اتنی قابل ارزش قیمتی چیز نہیں ہے میں جس کی قسم کھاؤں۔ تو بندہ خدا کی قسم کھاتا ہے، اہل بیت کی قسم کھاتا ہے، احباب رسول کی قسم کھاتا ہے، تو میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے خدا کا والزین والزیتون مجھے قسم ہے انجیر کی؟ تو اب معصوم نے فرمایا کہ 3 سے مراد حسن ہے، زیتون سے مراد حسین ہے، اور جس شجرے کا ذکر پھر سورہ نور میں ہوا شجرے زیتونیہ ہے، کہیں اور بھی ذکر ہوا۔ والفجر سے مراد کیا ہے؟ والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی۔ علماء فرماتے ہیں احادیث میں جملے ہیں فجر ہے ظہور، مجھے قسم ہے ظہور مہدی کی، مجھے قسم ہے 12ویں کے ظہور کی، واللیال عشر، اور مجھے قسم ہے ان اندھیری راتوں کی۔ یہ راتیں کیا ہیں؟ فرمایا من الحسن الی الحسن، یہ 10 راتیں ایک حسن سے لے کر دوسرے حسن تک، یعنی امام حسن سے لے کر 11ویں امام حسن تک، کہ مولا علی کو تو حکومت کرنے دی گئی، لیکن حسن سے لے کر حسن تک کسی امام کو حکومت نہیں کرنے دی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جو اندھیرا زمانہ تھا، وہ زمانہ تھا جس میں امت کو ظلمت میں رکھا گیا، جس میں امت فسق و فجور میں چلی گئی، لیکن خدا کہتا ہے مومن اس اندھیری رات سے گھبرانا نہیں، اگر رات ہے تو ایک فجر بھی ہے، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، یہ شمس رسول ہے، قمر علی ہے، تلاہا تعالی یعنی فوراً اس کے بعد یہ قمر آئے گا، پھر لیل کا ذکر کرتا ہے، پھر اندھیری راتیں آتی ہیں، لیکن اے مومن سب سے تیرا بڑا امتحان ہوگا ان اندھیری راتوں کا امتحان ہوگا، کہ کئی لوگ ان اندھیری راتوں میں بھٹک جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں کہ امام آئیں گے بھی کہ نہیں، ظہور ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ حضرت نوح ہزاروں لوگ ماننے والے تھے، 950 سال نوح کی تبلیغ ہے، کہ پروردگارا کب تم میری قوم کو اور کب پیغام حق کو بھیجو گے؟ اللہ نے کہا نوح یہ کھجور کی گٹھلی ہے، اسے زمین میں ڈال، درخت ہوگا تو میں بتاؤں گا۔
قوم نے کھجور کی گٹھلی ڈالی، درخت ہوا. پھر اللہ نے کہا دوسری گٹھلی ڈال. 7 مرتبہ گٹھلیاں ڈالیں، درخت ہوا. گٹھلیاں ڈالیں، درخت ہوا. قوم نا امید ہو گئی، یہاں تک کہ ہزاروں میں سے نوح کے پاس صرف کہتے ہیں 85 بندے باقی رہ گئے. جب یہ اندھیری آندھیاں اور راتیں چلتی ہیں نا تو بندہ ان راتوں میں گمراہ ہو جاتا ہے. خدا یہ راتیں اندھیری ہیں کیا؟ فرمایا وَاللَّيَالٍ عَشْرٍ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ. لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ رات بھی گزر جائے گی. یہ آندھی راتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی. کیا تم نے الم تر کیف فعل ربک بعاد؟ اب خدا ایک سویلائزیشن کا ذکر کرتا ہے. قرآن کو اگر اپنے زمانے سے ملاتے جاؤ گے تو تجھے نتیجہ ملتا جائے گا. 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں. کیوں؟ ایک قرآن میرے لیے نازل ہو رہا ہے لیکن خدا جتنا بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے. اے مسلمان سوچ تو صحیح، اگر تاریخ ہسٹری تیرے لیے معنی خیز نہیں ہے تو خدا قرآن میں اتنی ہسٹری کیوں بتا رہا ہے؟ کہ مسلمان سوچ، جب موسیٰ کا کوئی فرعون ہے تو تیرے محمد کا فرعون کون ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ موسیٰ کا کوئی فرعون ہو اور تیرے محمد کا کوئی فرعون نہ ہو؟ تو تلاش کر اپنی محمد کی امت کے فرعونوں کو. تو تلاش کر اپنی محمد کی امت کے نمرودوں کو اور قارونوں کو، جن قارونوں نے مصطفیٰ کے انقلاب کو تباہ و برباد کر دیا. کیا انقلاب اس لیے آیا تھا کہ نبی کے منبر پر یزید جیسے بیٹھے ہیں؟ کہ جب خلیفہ ثانی شام میں گئے اور امیر شام سے ملنے گئے، کہتے ہیں جب گئے تھے تو گدھے پہ چڑھ کے گئے. یہ سادگی تھی خلفاء کی. گدھے پہ چڑھ کے گئے اور جب شام میں پہنچے اس محل کو دیکھا کہ میرا محل بھی ایسا نہیں. تم نے کیا سجا کے رکھا ہوا ہے؟ اب آؤں گا اس پر. کیا سجا کے تم نے رکھا ہوا ہے؟ کدھے نہیں. مسئلہ ایسا ہے کہ روم کے بادشاہوں کے بڑے محل ہیں تو لہٰذا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی بڑے محل بناتے ہیں. مصطفیٰ نے محل نہیں بنائے، بڑے کردار بنائے. محل باقی تھوڑی رہتے ہیں. اب خدا قرآن میں ذکر کرتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. اے مسلمان، کیا تو بیدار نہیں ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے عاد کے ساتھ کیا کیا، میں نے سمود کے ساتھ کیا کیا؟ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جس نے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جس کی مثالیں تجھے آج دنیا میں نہیں ملتی. جا کر دیکھ لے. وہ صخر بالواد، جو پہاڑوں کو کاٹ کر بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. اس زمانے کے لوگ ان کی عمارتوں کو دیکھ کر اس سے انسپائر ہو گئے کہ تم ان ظلمت اور اندھیری راتوں میں کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی بلڈنگوں کو دیکھ کر، ان کی عمارتوں کو دیکھ کر، ان کی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کر، ان کے بڑے بڑے معیاروں کو دیکھ کر تو پریشان ہو جائے. ایسا نہ ہو تم دشمن کی سویلائزیشن میں ڈوب جائے اور یہ کہے کہ ترقی، ان کی دولت، ان کی مال، ان کا بلڈنگیں. فرمایا یہ بھی لوگ ایسے ہی تھے جنہوں نے ان کی بڑی بلڈنگوں اور صخروں کو دیکھ کر ان کی ہیبت میں چلے گئے تھے. نبی بلاتے تھے، آتے نہیں تھے. اللہ پیغام حق دیتا تھا، یار ان کی اتنی بڑی سویلائزیشن، جو اتنے بڑے پہاڑ مارے، ان کو کون شکست دے سکتا ہے؟ خدا کہتا تو نے دیکھا نہیں میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جو اپنی بلڈنگوں پہ نازا تھے، جابوا صخر بالواد، جو پہاڑوں کو توڑ کے لاتے تھے. وہ فرعون ذی الاوتاد، کیا تم نے فرعون کے جبر کو نہیں دیکھا تھا؟ ذی الاوتاد، جو لوگوں کے ہاتھوں میں کیلیں لگایا کرتا تھا، جو صلیب کے ساتھ لوگوں کو سزائیں دیا کرتا تھا. کیا تم نے فرعون کے ظلم کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے قوم عاد و سمود کی ترقیوں اور ان کی بڑی سویلائزیشن، الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے اپنی سویلائزیشن کو نافذ کر کے میری زمین پہ طغیان کیا، کیا تم نے ان کے طغیان کو نہیں دیکھا؟ فاکثروا فیہا الفساد، اور انہوں نے پھر فساد پھیلایا. لیکن بالآخر فصب علیہم ربک صوت العذاب، لیکن جب تیرے رب کا تازیانہ چلتا ہے، پھر کہاں گیا فرعون، پھر کہاں گئی قوم عاد، پھر کہاں گئی قوم سمود؟ تو اے انسان، ایسا نہ ہو کہ تو ان اندھیری راتوں میں دشمن کی سویلائزیشن کے اندر گم ہو جائے. اتنا تو انسپائر ہو جائے کہ تجھے پتا نہ چلے کہ میں کس کو فالو کر رہا ہوں. نظام میں اشرافی گری، یہ ظلم کا نظام تھا، اشرافی گری کا نظام، کہ مال کو حبن جمع، صرف مال کو جمع کرتے رہے، جمع کرتے رہے. مال تجھے اس لیے نہیں دیا کہ تو گلاس میں جمع کرتا رہے. یہ مال حسین بتاتے ہیں جہاں جہاں ذکر صلاۃ ہے وہاں وہاں ذکر زکات ہے. کبھی آپ نے سوچا قرآن میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکات، پر پوچھا جائے زکات دے تو مولانا ہمارے اوپر تو زکات ہے نہیں. کہ کیوں؟ کہ زکات تو ہے کشمش پہ، زکات تو ہے گندم پہ، زکات تو ہے فلاں پہ، زکات تو ہے کھجور پہ. نہ میرے پاس کھجور ہے نہ کشمش ہے.
پھر جب علی کی ولایت کا ذکر ہوا، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. کیا علی میں رکوع میں انگور دیا تھا؟ کیا علی نے رکوع میں کھجور دی تھی؟ کیا علی نے رکوع میں کشمش دی تھی؟ ارے وہ کشمش اور گندم وہ اس زکوٰۃ کے بڑے سرکل کا چھوٹا حصہ ہے. زکوٰۃ میں خمس بھی آتا ہے، وہ زکوٰۃ جو زمین سے نکلتی ہے وہ بھی آتا ہے، صدقہ بھی آتا ہے. ایک بگ سرکل کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ خدا تمہارے امام کی ولایت کا اگر ذکر کرتا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ سے کرتا ہے. حسین کے نظام میں اشرافی گری نہیں ہے. اشرافی گری کا مطلب کیا؟ اتنا پیسہ آیا اب مجھے کھانا بھی کھانا ہے تو سونے کی پلیٹ میں کھانا. یہ اشرافی گری ہے. مجھے بہتر سے بہتر گھر بنانا ہے کہ جب میں چلوں تو دنیا دے کر ذو حظٍ. قرآن کی آیت ہے ذو حظٍ. جب قارون چڑھتا تھا تو لوگ کہتے تھے واہ کیا کہنا اس کے لباس کا، کیا کہنا اس کے گھر کا، کیا کہنا اس کی گاڑی کا. اشرافی گری سے حسین تجھے بچانے آئے. جس چیز نے اسلام کو تباہ کیا وہ اشرافی گری تھی کہ معاویہ نے اتنا بڑا حرم اور اتنا بڑا اپنا دربار بنایا کہ غریب کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کے دربار سے گزرے. لیکن علی کا اخلاق یہ تھا کہ غریب جرت کرتا تھا علی سے بات کرے. علی جاتے تھے میں سمے تمار کی ریڑی پہ بیٹھ کے کھجوریں بیچتے تھے. کبھی اشراف گری نہیں کی. غلاموں کے ساتھ بیٹھنا، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا. حسن بابا کو دفن کرنے کے جب فقیر کے پاس جاتے ہیں، فقیر کیوں رو رہا ہے؟ کہ 3 دن ہو گئے میرا دوست نہیں آیا. کہ کیا کرتا تھا؟ کہ رات کو آتا تھا اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا. میں کہتا تھا تو کون ہے؟ کا نام جان کے کیا کرو گے؟ میں تیرا دوست ہوں، تو میرا دوست ہے. کہ جب تکلیف ہوتی تھی میرے سر کو دباتا تھا. حسن نے کہا وہ دوست کبھی نہیں آئے گا. کہ کیوں؟ کہ وہ چلا گیا. کہ کون تھا؟ کہ میرا بابا علی تھا. مولا جاتے تھے قافلوں میں 70 مرتبہ، علماء فرماتے ہیں بعض کہتے ہیں 60 مرتبہ چھٹے امام نے پیدل عمرے اور حج کیے ہیں. وہ شخص کہتا ہے جب عمرے میں مولا کو دیکھا، کہتا ہے کہ امام کو پہچانتا نہیں تھا لیکن چہرہ مجھے آشنا لگتا تھا. یہ ہے کون؟ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے. کبھی دیکھتا تھا یہ ظاہروں کے برتن دھو رہے ہیں، کبھی دیکھ رہا ہوں ان کے کپڑے جھاڑ رہے ہیں، کبھی دیکھ رہا ہوں ان کے لیے بسترے بچھا رہے ہیں. ارے یہ ہے کون؟ میرا دیکھا ہوا شخص ہے. کہ رات کے اندھیرے میں دیکھا مصلی بچھا کر عبادت میں مشغول ہو گیا. جب میں نے اس کے گریے کی آواز سنی میں سمجھ گیا یہ میرے چھٹا امام آئے. آگے بڑھا. میں نے کہا مولا یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کسی قافلے والے کو نہیں بتانا میں کون ہوں. اللہ کے زائر کی خدمت کرنا اس سے بڑا کوئی ثواب نہیں ہے. فرمایا دنیا دار انسان حریص للدنیا ہوتا ہے، وہ دنیا کے لیے حریص ہوتا ہے. لیکن فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو حریص للآخرہ ہو، اس میں حرص ہو میں اپنی آخرت کے لیے جمع کروں. آج انسان سوچے میں کس سویلائزیشن میں جی رہا ہوں، کون سی چیزیں مجھے انسپائر کر رہی ہیں؟ مجھے بڑی بلڈنگیں انسپائر کر رہی ہیں، بڑی گاڑیاں انسپائر کر رہی ہیں، یا مجھے حسین کا کردار انسپائر کر رہا ہے؟ کیا میں اپنی زندگی انفاق میں گزار کر مزہ لے رہا ہوں یا حبن جمع کر کے مزہ لے رہا ہوں؟ بالکل برعکس ہے. نام حسین کا لے رہے ہیں لیکن جس سویلائزیشن میں ہم رہ رہے ہیں. تو فرمایا انسان اس وقت کو یاد کرنا جب تیرے رب کا تازیانہ چلے گا. فرمایا گھسیٹتے ہوئے ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. کیا میں نے تجھے قرآن میں نہیں کہا تھا؟ کیا میں نے آیتیں نازل نہیں کی تھی؟ جب بندہ کسی چیز سے انسپائر ہو جائے. اب دیکھو دشمن کا سسٹم کرتا کیا ہے، ذرا سسٹم کو سمجھو. کوفے والے کیوں کوفے والے بنے؟ سسٹم کو سمجھو. امام کیوں فرماتے ہیں اسست اساس ظلم، ان کی اساس پہ لعنت بھیجو. سسٹم کیا ہے؟ پہلے یہ تیرے دل میں محبت بناتے ہیں، ایک چیز کریٹ کرتے ہیں، اس کو اتنا بوم دیتے ہیں کہ جوانوں کے دل میں اس کی محبت چلی جاتی ہے. وہ گاڑی ہو، وہ گھر ہو، وہ سویلائزیشن ہو. کہ میں ہمیشہ ممبر سے مثالیں دیتا ہوں. پہلے اگر جوان کپڑے پہنتے تھے تو سیدھے سادے کپڑے، اور آج کا جوان جب پینٹ پہنتا ہے تو پھٹی ہوئی پینٹ. اور پوچھو پینٹ پھٹی کیوں ہے تو کہتے ہیں مولانا فیشن ہے. دیکھو اب یہ سنت سے دور ہے، مستحب سے دور ہے، مکروہ سے دور، ہر چیز کو اس نے چھوڑ دیا. اس کا دین اب کیا بن چکا ہے؟ فیشن. فیشن ایک نیا دین ہے. فیشن وہ دین ہے جس کا ذکر خدا قرآن میں کر رہا ہے. فرعون ذی الاوتاد، یہ لوگ اس کے فیشن کو دیکھ کر، اس کی سویلائزیشن کو دیکھ کر سبا گئے تھے. اس میں اس کی مثال بنی اسرائیل کی مثال ہے. جلدی اس مثال دے کے گزروں گا کہ خدا جگہ جگہ لیل کا ذکر کرتا ہے. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، دن نہیں 30 دن 30 راتیں موسیٰ کو بھیجا.
30 راتوں کی جب اندھیری، یعنی جب نبی اس امت سے دور ہوا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے اس کو 10 راتیں کر کے پورا کیا، تو اس قوم نے کیا کیا؟ طغیان کیا۔ علماء فرماتے ہیں 9 معجزے حضرت موسیٰ نے کیے، 9 معجزے، ید بیضا، پہاڑ کو ان کے سروں پہ لانا، لکڑی کو اژدہا میں بدل دینا، دریا سے گزار دینا، من و سلوہ کا نازل کرنا، سارے معجزے دیکھنے کے بعد بھی یہ پھر بچڑے کی طرف چلے گئے۔ کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ سامری نے اگر بنانا ہی تھا تو بچڑا کیوں بنایا؟ شیر کیوں نہیں بنایا؟ بکری کیوں نہیں بنائی؟ یہ سامری بچڑا کیوں بنا رہا ہے؟ اور بچڑا کس چیز کا بنایا؟ سونے کا بنایا۔ کبھی سوچا کہ سامری نے سونے کا اور بچڑا ہی کیوں بنایا؟ اور یہ قوم بچڑے کو دیکھ کر گمراہ کیوں ہو گئی؟ اور آج وہی سیولائزیشن انڈیا میں نظر آتی ہے، وہ بھی بچڑے کے پیچھے ہیں۔ آپ لنکس دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی بھینس کے بچے اور بچڑے کو دیکھ کر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی ایجپٹ کی سیولائزیشن ہے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ کس پر ایمان رکھتے تھے؟ جبت پر۔ آج تک مفسر نہیں سمجھ سکا یہ جبت کیا ہے، کیونکہ اہل بیت کے مکتب سے دور تھا۔ یہ جبت وہی ایجپٹ ہے کہ یؤمنون، یہ مصر کی سیولائزیشن پہ ایمان رکھتے تھے۔ اتنے انسپائر تھے مصر کی سیولائزیشن کے کہ فرعون ظلم کرتا تھا پر مصر سے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، کہ جتنا بھی ظلم کرو میں ہوں تو مصر میں، احرام مصر، مصر کی سیولائزیشن کہ آج تک لوگ اس کی سیولائزیشن انسپائر ہیں، ان کی بلڈنگیں، ان کی سیولائزیشن، ان کے کپڑے، ان کا رہنا سہنا۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور اس کے طاغوت پہ۔ مصر میں کیا تھا؟ مختلف ادیان تھے، مثلا کوئی بکری پرست، کوئی آگ پرست، کوئی ستارہ پرست، لیکن جو مصر کے اعلیٰ ترین وزیر، وزراء، بادشاہ، حاکم تھے، جو مالدار طبقہ تھا، وہ کس کی عبادت کرتا تھا؟ بچڑے کی۔ تو جس طرح ہندو میں جو برہمن ہیں وہ سب سے اعلیٰ قوم اور نیچے دوسری اقوام کو کم سمجھا جاتا ہے، تو ان کے دلوں میں ہمیشہ یہ تھا کہ ہمارے پاس بھی کوئی بچڑا ہو، پھر ہم اعلیٰ بنیں گے۔ آج کا پڑھا لکھا انسان کیا سمجھتا ہے کہ دنیا میری عزت کب کرے گی؟ جب میں انگلش بولنا آتی ہو۔ یہ انسپائریشن آف سیولائزیشن ہے۔ میں اپنا لباس پہنتے ہوئے شرم کھاتا ہوں اور میں پینٹ شرٹ پہنتے ہوئے اچھے سے چلتا ہوں، جاہل بھی ہوں لیکن اپنے شکل و صورت کس کی بنانا چاہتا ہوں؟ انگریزوں کی بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کالے باندھ دیے لیکن پھر بھی اپنے بالوں کو براؤن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اتنا اس کی سیولائزیشن سے انسپائر ہوں۔ مجھے بال بھی ویسے چاہیے، کپڑے بھی ویسے چاہیے، گھر بھی ویسے چاہیے، گاڑیاں بھی ویسی چاہیے، مجھے پورا وہ لگژری لائف اسٹائل چاہیے جو انگریز کا ہے۔ پاکستانی ہوں، بچہ پاکستانی ہے، لیکن میں انگلش سیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لینگویج کو سیکھنا اچھی بات ہے، علم کا سبب بنتا ہے، لیکن میں آر سمجھتا ہوں۔ میرا بچہ فوج میں جاتا ہے، اس فوج کے اندر بھی اگر وہ انگلش بولنا اس کو نہیں آتی تو اس کے لیے آر ہے، وہ اپنی قومی زبان بولتا ہے، وہ آر سمجھا جاتا ہے، اس کو انگلش بولنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کلچر میں انسپائر ہو چکا ہوں۔ ہمارا قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ کلچر بہت حاوی ہے، وہ سیولائزیشن بہت مضبوط ہے۔ ہم نے تو کوئی سیولائزیشن بنائی نہیں، کیونکہ اسلام تو چلا نہیں، ہم نے امام زمانہ کے نظام کو تو نبھایا نہیں، ہم نے امام حسین کو تو حکومت کرنے نہیں دی، تو جب وہ نظام آیا نہیں، انہوں نے تو نظام بنایا ہے اور ہم اس نظام کے تابع ہیں۔ بینکنگ سسٹم اس کا نظام ہے، میڈیا اس کا نظام ہے، فلمنگ ہالی ووڈ اس کا نظام ہے، یہاں تک کہ مجھے جو کپڑے پہننے ہیں میں اس سے سیکھتا ہوں کہ مجھے کون سے کپڑے پہننے ہیں۔ میں نے مثال دی تھی، مجھے ڈرنک کرنا ہے تو مجھے اگر کوئی بوتل بھی پینی ہے تو وہ مجھے بتاتا ہے، سارا میں اس کے نظام سے انسپائر ہوں، یعنی میں ویسے کپڑے، ویسی زبان، ویسا کلچر، ویسا حلیہ بنانا چاہتا ہوں۔ مصر کی حالت یہ تھی۔ قرآن میں بار بار خدا قوم بنی اسرائیل کا ذکر کر، پڑھ بنی اسرائیل کیوں ایک بچڑا دوسرا سونا۔ ان کے جو بچڑے ہوتے تھے جس کے پاس سونا ہوتا تھا۔ اب سمجھ میں آتا ہے سورہ بقرہ، ان کے دلوں میں کس کی محبت تھی؟ سونے کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ جتنا وزن اس بقرہ کا ہے اتنا سونا دو۔ تو جب تک اللہ کے محبت کے میدان میں نہیں آ سکتا، جب تک دل سے ایک تو بچڑے کی محبت نہیں نکالے گا، دوسرا سونے کی نہیں نکالے گا۔ دونوں کو خدا نے ذبح کروایا۔ کا بقرہ صفراء لونھا، جس کا رنگ سونے جیسا ہو۔ یہ اس بچڑے کی عبادت کرتے تھے جو بچڑا سنہری ہو۔ دوسرا، ان کے دل میں سونے کی محبت تھی، خدا نے کہا بچڑا بھی وہ ذبح کرو، دوسرا وزن وہ ہو جو سونے کا، کیونکہ ان کے دلوں میں سونے کی محبت تھی، کہ سونا بھی دو، بچڑے کو ذبح کرو۔ جب تک ان دنیا کی محبتوں کو قتل نہیں کرو گے تب تک خدا کی محبت تیرے دل میں نہیں جائے گی۔ پہلے اس سیولائزیشن کے گلے کو گھونٹ، پھر حسین کی سیولائزیشن تیرے ذہن میں آئے گی، پھر مقام حسین تجھے سمجھ میں آئے۔ کربلا میں حسین گئے تو کیوں گئے؟ اپنے بچے کو قربان کیا۔ حسین کیسے قربان کر رہے؟ میں تو چھوٹی سی چیز کو قربان نہیں کر سکتا،
تو دو چیزوں کو قرآن میں ہم سورہ بقرہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں لیکن آج تک بقرہ کو سمجھا نہیں ہے. کہ ایک تو بچڑا، کیونکہ اس سویلائزیشن کا اعلیٰ ترین تھا. دوسرا سونے کا بنایا. جیسے بچڑا آیا اس سویلائزیشن کے انسپائر بنی اسرائیل اس بچڑے کی عبادت میں چلے گئے. کہتے تھے موسیٰ ہم تیرے خدا کو مان لیں گے لیکن ایک کام کر، ایک بچڑا بنا دے، ہم اسے سجدہ کر دیں. تو امام اس سوچ کو بدلنا چاہتے تھے. یہ وہ جنگ تھی حسین ابن علی کی کہ جب تک معاشرے کی وہ سوچ بدل نہ جائے تب تک معاشرہ اپنے وجود میں علم کو پیدا نہیں کرتا، وہ گرو اپ نہیں ہوتا. تو آج ہمارے گھر، ہمارا لائف اسٹائل مکمل ان کی سوچ سے انسپائر ہے. اگر میں زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے وہ سوچ اپنانی ہوگی جو کربلا کی سوچ ہے. اور اگر اس سوچ کو دیکھنا ہے تو 40 کی واک پہ چلے جاؤ. حسین ہمیشہ لٹانا سکھاتے ہیں. مجلس میں آتے ہو نظر و نیاز کرنا سکھاتے ہیں. فری میں علم ملتا ہے، فری میں نیاز ملتا ہے. اور جب کربلا جاتے ہو فری میں بچے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آجا ایک گھونٹ پانی کا پی لے، آجا میں تیرے کپڑے دھو لوں. 3 دن کی بھوک مذاق نہیں ہے، 3 دن کا روزہ، 3 دن کا روزہ. اور افطار پہ مولا علی بیٹھ جائے. اسے انفاق کہتے ہیں، سخاوت نہیں کہتے. سخاوت اور ہے، انفاق اور ہے کہ خود حسین مولا علی بھوکے ہیں، بچے سفرے پر بیٹھے ہیں لیکن فقیر دروازے پر دستک دیتا ہے. تو جنہوں نے خود کھایا ان کے گن خدا نہیں گاتا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں کھلایا ہے سورہ حل عطا آج تک ان کے گن گا رہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، عظمت محمد و آل محمد، بلند تر صلوات. ٹاپک تھوڑا مشکل ہے، میں پورا زور لگا رہا ہوں آپ کو سمجھاؤں کیونکہ کئی نئے ٹاپکس کی لوگوں کو عادت نہیں ہوتی ہے، سننے کی عادت نہیں ہوتی. اب خیبر پڑھ لوں تو آپ اٹھ بھی جائیں گے، جاگ بھی جائیں گے. لیکن خیبر شکن بننا، بتوں سے نبی کو خطرہ نہیں تھا. بت کیا کرے گا رسول کو؟ ان بتوں کے پیچھے جو کھڑے ہوئے پنڈت تھے یہ سمجھا کرو، اس سے رسول کو خطرہ تھا. بت کیا کرے گا؟ مٹی کا بت ہے، اس کو اسلام سے کون سا خطرہ ہے؟ لیکن اس بت کے پیچھے جو سوچ ہے، آج جو بت مسلمانوں نے اپنے اندر بنائے ہوئے ہیں یہ بت خطرناک ہے. کہ دولت کے بت میں گرفتار نہ ہو جانا، اشراف گری کے بت میں گرفتار نہ ہو جانا. کربلا ان سب بتوں کو توڑ کر تیرے وجود میں قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے. انسان اور معاشرہ تب بدلتا ہے جس میں انقلاب آئے. انقلاب ایک چیز کو کمپلیٹ بدل دینا. وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو دفن کرتا تھا، رسول اسی معاشرے میں سیدہ کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، اسے انقلاب کہتے ہیں. وہ معاشرہ جو غریب کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، رسول اسی اشراف گری کے معاشرے کو ایک غلام کو آزاد کر کے اپنے دین کا مؤذن بنا کے کعبے پہ کھڑا کر دیں. یہ سوچ رسول کی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جب سفید صاف ستھرا لباس پہن کے اور اشراف گری کے لبادے میں آ کر نبی کے پیچھے صف اول میں بیٹھا اور اس کے ساتھ ایک پھٹے ہوئے لباس میں اور ایمان کی شرافت اوڑا ہوا، جب اسی کے ساتھ بیٹھا تو اس نے دیکھا ارے میں امیر اور یہ غریب، یہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا. چہرہ خراب ہوا. رسالت کے چہرے پہ جلال کے آثار آئے، ناراضگی کے آثار آئے. کہا کس چیز کو دیکھ کر تو اس سے دور ہو رہا ہے؟ کیا تیری دولت اس کے جسم پہ لگ جائے گی یا اس کی غربت تجھے غریب کر دے گی؟ جیسے دیکھا رسول ناراض ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، عادت نہیں ہے نا، اشرافی گری کی عادت ہے، نئے نئے مسلمان بنے آئے. یا رسول اللہ عادت نہیں ہے، آج تک میں نے غلام کی جرت نہیں ایسے میرے ساتھ بیٹھے، ابھی اسلام میں نیا نیا آیا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں اپنی آدھی دولت اسے دے دوں. آدھی دولت. نبی نے اس غریب سے پوچھا لینا چاہو گے؟ کہ یا رسول اللہ جب اس کی پوری دولت نے آپ کے چہرے کو ناراض کر دیا تو اس کی آدھی دولت لے کر کیا کروں گا؟
کس سسٹم میں جی رہا ہے، کس نظام میں جی رہا ہے، جب تک اپنی سوچ کے روٹس کو نہیں بدلے گا. تو جانتا ہے تیرے اندر کون سا بت ہے، تو بہتر خود کو جانتا ہے تیرے اندر کون سی بیماری ہے. تو پہلا قدم جو تجھے اٹھانا ہے اس بت کو توڑنا ہے. جب تک بتوں کو نہیں توڑے گا تب تک اس دل میں اللہ کی توحید نہیں آ سکتی. ایسے توڑ جیسے حر نے کربلا میں اپنے بت کو توڑ دیا. ایسے توڑ جیسے کربلا والوں نے. جناب زہیر صحابی ہیں، علماء فرماتے ہیں آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا حسین نے زہیر کو کہا کیا تھا، لیکن زہیر کے وجود پہ حسین کے کلام کا اثر ہو رہا ہے. اس کا مطلب زہیر کے شکم میں حلام کا لقمہ ہے. اور یہی میرے آقا حسین ہے. کربلا کے میدان میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں تبلیغ حسین کر رہے ہیں، سمجھا حسین رہے ہیں، لیکن حسین کے ایک بھی کلام کا اثر نہیں ہو رہا. کیوں؟ فرمایا ملئت بطونکم من الحرام. اے انسان، ہر شے تیرے وجود پہ اثر رکھتی ہے. آواز اثر ڈالتی ہے، خوشبو اثر ڈالتی ہے. فرمایا بدبو سے بچو، حافظے کو نقصان ہوگا. خوشبو میں رہو، حافظہ بہتر رہے گا. قرآن کی آواز سنو، نیک آوازیں سنو، اچھی باتیں سنو، تمہاری تقوی بڑھے گی. گندی آوازیں سنو گے، میوزک کی آواز سنو گے، ہو تو سکتا ہے تیرا جسم ریلیکس ہو جائے، لیکن معصوم فرماتے جو غنا کی آواز سنتا ہے، غنا کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے اس کے وجود سے غیرت ختم ہو جاتی ہے. 1 مہینے جب تم گانے سنو گے نا اب غیرت نہیں رہے گی. اے خاتون اگر گانے سنو گی نا حیا نہیں رہے گا. خدا تمہارے جسم کو بھی بچانا چاہتا ہے، تیری روح کو بچانا چاہتا ہے، اور جب جسم اور روح بچ جاتا ہے اب اس وجود میں یہ آمادہ ہے کہ امام زمانہ کا انقلاب ہو جائے. اب سوال کروں کہ مجھے برات کرنی ہے، تولا کرنا ہے، تبرہ برات کرنی ہے اس سسٹم سے. وہ سسٹم جو یزیدی سوچ بنا رہا ہے، وہ سسٹم جو ظلم کو کریٹ کر رہا ہے، وہ سسٹم جو یمن کے بچوں کو مار رہا ہے، وہ سسٹم جو فلسطین اور کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، ایک سسٹم ہے. مجھے ایک سسٹم بنانا ہے جو اس سسٹم کا مقابلہ کرے. تو سوال یہ ہے کہ میں نے کیا بنایا؟ امریکہ نے سینما بنایا، شیعوں نے اس کے مقابلے میں مجلس رکھی کہ اگر یہ جوانوں کو فلموں کے ذریعے سے گمراہ کر رہا ہے تو یہ تو حسین کا کمال تھا نا. واللہ اگر حسین نہ ہوتے، کربلا نہ ہوتی، یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ 8-9 مہینے جب گمراہی کی وادیوں سے آتے ہیں حسین کی مجلس میں، یہ تھوڑا سا نور بھی جو ہمیں ملتا ہے یہ امام حسین کی مجلس کے صدقے میں ملتا ہے. یعنی تصور کرو اگر شیعوں میں مجلس کا کوئی سسٹم نہ ہوتا آج ہم کہاں ہوتے. تو ایک تو حسین ایک ایسا انفاق کر کے گئے تا قیامت، ایک ایسی روشنی پھیلا کر گئے. تو یہ مت سمجھنا کہ حسین تیرے اندر سے چلے گئے ہیں، حسین بھی ہیں تو حسین کی مجلس بھی ہے. اور اساس ظلم کیوں؟ کیونکہ جتنا تم نبی کے قریب ہوگے، اس مثال کو غور سے سنیے گا، جو بندہ جتنا نور کے قریب ہوگا اگر نور کے ساتھ رہے گا اتنا نورانی ہوگا، جتنی قربت میں رہے گا اتنا نورانی ہوگا. لیکن اگر وہ نبی کے قریب ہے اور نور کے سامنے آ جائے تو وہ اتنا روشنی کو روکے گا. میں سورج سے دور ہوں، اگر میں یہاں سورج کے نزدیک آ جاؤں تو میں سورج کی پوری روشنی کو نہیں روک سکتا، صرف یہاں تک روکوں گا جو میرے سامنے، اس تک سورج کا نور نہیں جائے گا. لیکن وہ چاند جو سورج کے بہت قریب ہے اگر وہ سورج کے سامنے آتا ہے وَاللَّيَالٍ عَشْرٍ، پوری دنیا کو رات میں بدل دیتا ہے. اب سمجھو لعنت کا مطلب. کیوں ان پہ اتنی لعنت ہے کہ قرآن کہتے ہیں حلافن، وہ جو بددہن، وہ جو وعدہ شکن، وہ جو زنیم ہے، زنا زیادہ ہے، اللہ اسے اتنے خطرناک لفظوں سے کیوں یاد کر رہا ہے کہ معصوم سے پوچھے گا مولا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ تھا جس نے علی کے حق کو چھینا تھا، جس نے علی کے حق کو غصب کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ سورج رسالت کو اس نے روک لیا، سورج امامت کو روک لیا، پوری دنیا کو اس نے اندھیرے میں ڈال دیا. بالکل اس طرح ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو پوری دنیا میں رات ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں آنے والے وہ ٹرمپ ہوں، وہ نیتن یہو ہوں، وہ بن سلمان ہوں، یہ چھوٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت فاصلے پر ہیں اور اب یہ کہیں نہ کہیں علی کی ولایت کو، نور کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن اتنا نہیں روک سکتے جتنا انہوں نے روکا تھا کیونکہ قریب تھے.
اتنا نہیں روک سکتے جتنا انہوں نے ظلم کیا تھا جنہوں نے سیدہ پہ دروازہ گرایا تھا، جنہوں نے حسین کو کربلا میں شہید کیا. یہ بڑا ظالم ہے کیونکہ اس نے حسین کو روکا، اور حسین کا روکنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان سورج کی روشنی کو روک لے اور اس کے روکنے سے واللیال ناشر ہو جاتا ہے. لیکن اے انسان گھبرانا نہیں، کیونکہ ایک دن فجر بھی آئے گی. اس دن کا انتظار کرنا جب فجر آئے. اور اس فجر کے لیے علی بھی روتے تھے کہ شوقاً لرؤیتے، کہ علی کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولا میرا بیٹا مہدی آئے گا، میں اس کی فجر کی زیارت سے رو رہا ہوں کہ کب وہ دن. مجھے حسرت انبیاء ہے کہ وہ دن آئے اس کائنات میں حکومت امام قائم ہو جائے اور آپ بہترین زمانے میں رہنے والی قوم ہو. کیونکہ اگر کوئی علی کے زمانے میں رہتا وہ ایک امام کی معرفت رکھ رہا تھا، مولا حسن کے زمانے میں 2 امام، مولا حسین کے زمانے میں 3 امام. تم اس زمانے میں ہو کہ آج 12 اماموں کو جان رہے ہو، اسنا عشری کہلاتے ہو، 12 انوار مقدسہ کو جان رہے ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ میں اس امام زمانہ کی سسٹم کو، جو حقیقی سسٹم براعت ہے، اس کو میں کیسے نافذ کروں؟ دیکھیے، نفاذ سسٹم تب ہوتا ہے کہ امام فرماتے ہیں پہلے دشمن کے سسٹم کو پہچانیں. جب آیت جہاد آپ پڑھیں گے، لفظ ہے کافہ. یہ دیکھ دشمن کون سا حربہ استعمال کر رہا ہے، اسی دشمن کے حربے کو اس کے مقابلے میں لا. دشمن نے اپنے سسٹم کو پھیلانے کے لیے میڈیا بنایا، ایسا ہے کہ نہیں؟ ٹی وی بنائی، میڈیا بنایا، اس کے ذریعے آپ کے دشمن آپ کے جوانوں کو گمراہ کرتا ہے. تم بھی اپنی میڈیا میں کوئی اتنا مضبوط اپنا سسٹم بنا. میرے جوان کو کپڑے کون سے پہننے ہیں، یہ فیشن اینڈ ڈیزائننگ کے شوز ہوتے ہیں. خواتین واک کرتی ہیں کہ کپڑے کون سے پہننے ہیں، جوان واک کرتے ہیں کپڑے کون سے پہننے ہیں. آپ کا جو ایک ڈرامہ سیریل ہے اس پہ ملینز آف ڈالر انویسٹمنٹ آتی ہے. انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ڈرامہ آپ کا، کہانی آپ کی، اسٹوری آپ کی، ایکٹر کون سا ہوگا وہ بھی آپ کا، ایکٹریس کون سی، میوزک کون سا ہوگا، سب کچھ آپ کا. بھئی آپ پھر پیسے کیوں دے رہے ہو؟ ہاں، لیکن یہ ایکٹر اور ایکٹریسز جو کپڑے پہنیں گی یہ ہم بتائیں گے. اب آپ کا بچہ جب دیکھتا ہے اس کے سب کانشیس میں وہ پسند، وہ پہلے محبت پیدا کرتا ہے. آپ کے دل میں ایک لباس کی محبت پیدا کرے گا، آپ کا بچہ اس کے پیچھے جائے گا. آپ کے بچے کے دل میں ایک کولڈ ڈرنک کی محبت پیدا کرے گا، وہ جب شاپ پہ جائے گا وہی کولڈ ڈرنک اٹھائے گا. یہ نئی ماڈرن سلیبری، ماڈرن غلامی ہے. پہلی غلامی تھی کہ زنجیروں کو ہاتھ میں باندھو اور کھینچ کے جاؤ. اب وہ ایسی غلامی نہیں. وہ پہلے تیرے بچے کو ذہنی غلام بنائیں گے، پہلے ایک محبت کو بنائیں گے. وہ اتنا ٹی وی پہ دکھائیں گے اس کے دل میں وہ محبت بن جائے گی. وہ آٹومیٹکلی کہے گا بابا مجھے یہ چاہیے. آپ کا ننھا سا بچہ جب کپڑے لینے جائے گا کہے گا بابا مجھے وہ ٹی شرٹ لے کر دو جس میں سپر مین ہو. یہ بچہ کیسے کہتا ہے؟ جس پہ آئرن مین ہو. چھوٹی سی بچی کہتی بابا وہ ڈول مجھے لے کر دو، بیبی ڈول وہ لے کر دو، وہ ڈول لے کر دو. یہ بچی کو کون بتا رہا ہے؟ میں نے تو نہیں بتایا. اس بچے کو میں نے تو نہیں بتایا. ارے اس کا سپر مین، اس کا ہیرو تو امام زمانہ ہونا چاہیے. دشمن اپنے بچوں کے لیے فیک ہیروز بنا رہا ہے. سپر مین کی کوئی حقیقت نہیں، آئرن مین کی حقیقت نہیں، بیٹ مین کی کوئی حقیقت نہیں. وہ امریکہ کے، کیونکہ اس کے پاس کوئی ہیرو نہیں ہے، امریکہ کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے، امریکہ کے پاس کوئی اتنے بڑی ہستیاں نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کا عاشق بنائے. تو وہ کس کا عاشق بناتا ہے؟ وہ فیک پرسنالٹیز کو کریٹ کرتا ہے. فلم کے ذریعے فیک پرسنالٹی بناتا ہے، کبھی سپر مین، کبھی آئرن مین، کبھی بیٹ مین، کبھی کیا. لیکن آپ کے بچوں کو اللہ نے حقیقی پرسنالٹیز دی ہے. حسین ابن علی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا، عبادتوں کا رابطہ کربلا، کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا، کربلا. ملا قرآن، ملا ایمان، حق نعرہ حیدری. کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا. وہ شاہ بادشاہ ہے شہنشاہ دین کا، وہ شاہ بادشاہ ہے شہنشاہ دین کا. ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا. علی حق نعرہ حیدری. تو ایک تبلیغ وہ ہے جو دشمن کر رہا ہے. میری تبلیغ تو مجلس پہ شروع ہوتی ہے اور مجلس پہ ختم ہوتی ہے.
دوسرے میدان میں میرا بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں سے تبلیغ لے رہا ہے، کہاں سے یہ غذا ہے جو اس کے ذہن میں جا رہی ہے. آپ کے بچوں کو قاتل بنایا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. ہاں پب جی گیم آپ کے بچے کھیلتے ہیں کہ نہیں؟ ہر بچہ کھیل رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض، تو ایک نفس کو مارے گویا اس نے پوری کائنات کو مارا. یہ مینٹلی اس گیم میں لوگوں کو مار رہا ہے کہ نہیں؟ مینٹلی اس کے ہاتھ میں گن بھی ہے، گولی بھی مار رہا ہے، کسی کے سر پہ کسی کے سینے پہ. یہ مینٹلی قاتل بن رہا ہے. جو مینٹلی قاتل بنے گا یہ جوان ہو کے ظالم بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ مولا فرماتے ہیں بچپن سے بچے کو سخی بنا، بچپن سے. اگر بچپن میں سخی نہیں ہو، بڑا ہو کے سخی نہیں ہوگا. اگر کسی جوان کو پتا ہے میرا باپ کنجوس تھا، یہ بری صفت ہے، فرمایا 40 دن اتنا غریبوں کو دے تاکہ یہ صفت کنجوسیت ختم ہو جائے. حاتم سے پوچھا حاتم تو سخی کیسے بنا؟ کہ میری ماں کا احسان تھا. اب سمجھ آیا؟ اطلب العلم من المہد، گہوارے سے علم حاصل کر. اس کی ماں نے گہوارے میں اس کو سخاوت پلائی، تب جا کے سخی بنا. کہ کیسے؟ کہ ماں مجھے اگر 10 روپے دیتی تھی نا تو 10 نہیں دیتی تھی، 20 دیتی تھی. کہ حاتم 10 تیرے 10 فقیر کے. کہ زندگی میں سکھایا جتنا خود پہ خرچ کرو اتنا فقیروں پہ خرچ کرو. اور جب باپ ایسا ہو تم امام وقت اس کی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ مولا کافر تھا، امام نے کہا جیسا بھی تھا پر سخی تھا، اللہ اس کی سخاوت کے بدلے سے جنت میں بھیجے گا کیونکہ سخی تھا. تو یہ تمہارے بچوں کو بچپن سے ٹرین کر رہا ہے، ذہنی طور پہ قاتل بنا رہا ہے، ذہنی طور پہ بے حیا بنا رہا ہے، ذہنی طور پہ بے غیرت بنا رہا ہے. تمہارے ڈرامے بنتے ہو، ڈراموں میں دکھایا، سینسر بورڈ کیا کر رہا ہے؟ ڈرامے دکھائے جاتے، ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے فلاں ایکٹر شراب پی رہا ہے، نیچے کیا لکھتے ہیں؟ بچے نہ دیکھیں. تم نے پورا ڈرامہ دکھا دیا، بچے کو ہم کیا بولیں گے؟ 2 منٹ نکل جا. ہاں اسے کہتے ہیں قب ہے گناہ. یعنی یہ بھی چھپائیں گے کہ نہیں شراب بری چیز ہے، بچہ نہ دیکھے، لیکن بچے کو دکھاؤ تاکہ شراب کا قبی ہونا اس کے ذہن سے گر جائے. اب یہ کسی دوست کی محفل میں کوئی شراب پی، کبھی نہ مانے. کئی لوگ ہیں ایسے ہمارے شیعہ دوستوں میں، محفلوں میں، کہ میں نہیں پیتا، دوست پیتے ہیں. اس کا مطلب یہ گناہ کو کبھی نہیں سمجھ رہا. اور وہ مولا اگر اس کا ساتھی گالی دیتا ہے تو امام فرماتے ہیں آج کے بعد میری محفل میں بیٹھنا منع ہے. کبھی گناہ کو اتنا غیرت اللہ ختم کی جا رہی ہے. معصوم کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا کوئی اللہ کی توہین کرے. غیرت الہی، جس طرح تیرے وجود میں اپنی بیوی اور بہن اور ماں کی غیرت ہے، کیا تیرے وجود میں خدا کی غیرت نہیں ہے؟ کوئی اللہ کی توہین کرے، دین خدا کی توہین کرے، بندے کو غیرت ہی نہیں آتی. یہ وہ غیرت اللہ ہی تھی جو حسین پیدا کرنا چاہتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ میں امام زمانہ کے نظام کے لیے، میری 60 سال عمر ہو گئی، 70 سال ہو گئی، 50 سال، میں نے کیا کیا مولا کے لیے؟ ایک مسجد بنائی، 4 مجلسیں کروائیں، امام بارگاہ بنوا دی. اور اس نے کیا کیا بنوایا؟ وہ میرے جوان کو ٹی وی بھی دے رہا ہے، وہ بچوں کے لیے کارٹون بنا رہا ہے. خلاصہ کروں گا ربط مصیبت، بچوں کے لیے کارٹون بنا رہا ہے، میری ماں بہنوں کے لیے ڈرامے بنا رہا ہے، میرے جوانوں کے لیے فلیور ہے نا، کسی کو ایکشن پسند اس کے لیے ایکشن مووی، کسی کو رومانس پسند رومانس کی مووی، کوئی ہارر کا شوقین اس کے لیے ہر فلیور وہ بنا رہا ہے کہ آپ کا بچہ ادھر ادھر نہ جائے، یہ کہیں نہج البلاغہ نہ اٹھا لے، اس کو مووی میں لگا دو. وہ آپ کے بچے کو اتنا بزی رکھے گا، اتنا 24 آورز بزی رکھے گا، وہ موبائل دے دے گا آپ کے بچے کو، وہ فیس بک دے دے گا آپ کے بچے کو، کہ اتنا اس کی نسلوں کو بزی رکھو یہ سوچیں ہی نہ کہ مصطفیٰ کا کوئی نظام بھی تھا. حسین کو چاہتے بھی تھے، نہیں اس کو اتنا بزی کرو، اس کو فرصت ہی نہ دو، اس کو تنوع و طلب بناؤ، اتنی ورائٹیز بناؤ. یہ گاڑی لے گا، گاڑی سے تھک جائے گا، پھر نیا ماڈل دو. یہ موبائل لے گا، پھر نیا ماڈل دو. یہ کپڑے پہنے گا، پھر نیا اسٹائل دو اس کو. یہ اتنا کپڑوں میں لگا رہے، گاڑیوں میں لگا رہے، گھروں میں لگا رہے، مال میں لگا رہے، یہ بھول ہی جائے میں آیا کس مقصد کے لیے تھا. یہ بھول ہی جائے کہ دنیا کا سفر تھا کس کے لیے. تو ہمارے ایک چاہنے والے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے فیشن اینڈ ڈیزائننگ. میں نے کہا کیا کرو گے فیشن اینڈ ڈیزائننگ پڑھ کے؟ کہ کپڑے ڈیزائن کریں گے. جب وہ کپڑے لے کر آیا، اسکرٹ، شورٹس، بے حیائی والا لباس، میں نے کہا یہ بناؤ گے؟ کہ مولانا اور بنائے تو کیا بنائیں، ہے ہی یہی. فیصل آباد کپڑے کا شہر ہے. آج تک ہمارے صاحب استعداد لوگوں کو یہ سوچ نہیں آئی کہ تم نے اسلامک سویلائزیشن کے لیے کوئی اسلامک فیشن بھی چنا.
انویسٹ ہوتی ہے نا کپڑوں پہ. تم نے کیا کوئی ایسا ڈیزائنر ہائر کیا کہ وہ خواتین کے لیے ایسا لباس بنائے جو اسلامی ہو؟ جس طرح ان کے شوز ہوتے ہیں نا، نان اسلامک شوز ہوتے ہیں، خواتین کپڑے پہن کے واک کرتی ہیں، تم بھی ایسا شو بناؤ نا جس میں اسلامی کلچر والے کپڑے ہوں اور وہی خواتین چلیں تو اس خواتین وہ کپڑے پہنے. جب میں غذا دے ہی نہیں رہا اپنے جوان کو، جب میں اپنے بچوں کو کچھ دے ہی نہیں رہا، تو خاتون تو وہی کپڑا پہنے گی نا جو بازار میں. تو میری یہ سوچ نہیں ہے، یہ ہے کریٹیوٹی کی سوچ، یہ ہے انقلاب کی سوچ. میرا بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، کیا میں نے اپنے مال کا کچھ حصہ اس چیز پہ انویسٹ کیا کہ میرا بچہ اسلامک کارٹون دیکھے؟ وہ اینیمیشن بنانے والا جو یہ کارٹون بنا رہا، اگر میں اسے پیسے دوں، وہ ایک کارٹون جناب سلمان پہ بنا سکتا ہے، حبیب ابن مظاہر پہ بنا سکتا ہے، اسلامک ہسٹری پہ بنا سکتا ہے، اخلاق پہ بنا سکتا ہے. میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن نظام ظلم اپنا پورا زور لگا رہا ہے کہ ان کے بچوں کو نن اسلامک کلچر دیا جائے. لیکن یہاں سے میرے پاس نہ کارٹون کی انڈسٹری ہے، کیا میں ڈرامہ انڈسٹری نہیں بنا سکتا جس میں اسلامک ڈرامے ہوں، جس میں اسلامک سو بنا سکتا ہوں؟ ایران نے بھی مختار کا فلم بنایا نا. آپ نے مختار کو کہاں سے جانا؟ فلم سے جانا نا. آپ کے بچوں نے امام رضا کو فلم دے کے پہچانا نا. آپ کی نسلوں نے مولا علی کی فلم دے کے. ایک فلم جب آپ کے بچے کو مختار بنا سکتی ہے، تصور کرو نا کتنی. کیونکہ آج کا بچہ ریڈنگ زیادہ پسند نہیں کرتا، وہ لسننگ اور دیکھنا پسند کرتا ہے. تو میں نے اس کے لیے ایسا میدان بنایا کہ نہیں بنایا؟ یہ وہ سویلائزیشن ہے، یہ وہ کام ہے جو امام حسین کرنا چاہتے تھے. اور انقلاب اسلامی کے بعد تھوڑا بہت ہوا، لیکن اتنا نہیں ہوا، کیونکہ ان کو پتا تھا اگر انڈسٹری چلانی ہے تو ان کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. اور انہوں نے فائنینشلی ایران کو اتنا ویک کر دیا کہ یہ اپنا پیسہ لگا بھی نہ سکیں، کیونکہ اگر اقتصاد ان کا مضبوط ہوگا. اسی لیے امام رضا فرماتے ہیں یہ جو خمس ہے اون لدیننا ہے، یہ تمہارے دین کو مضبوط کرتا ہے. اور جہاں جہاں لفظ امامت ہے، جہاں جہاں لفظ اپنا صلات ہے، وہاں وہاں لفظ زکوٰۃ ہے. قرآن میں جہاں صلات ہے ساتھ میں زکوٰۃ ہے. یعنی اگر تم خیرات کے عادی نہیں بنو گے، کبھی بھی اپنے دین کو بچانے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دلوں کو کربلا لے جائیں اور تجدید عہد کریں. ایک چھوٹا سا کام بھی تاکہ امام زمانہ آئے میں بتا سکوں، مولا میں نے آپ کے نظام کو بچانے کے لیے ایک قدم اٹھایا تھا، نسلوں کو بچانے کے لیے، بچوں کو بچانے کے لیے. اے انسان، یہ زندگی گزر جائے گی. آج تو فرش عزا پر ہے، کل اس زمین کے نیچے ہوگا. کچھ ایسا کر کے جا کہ بول سکو مولا میں نے بھی آپ کے دین اور اس نظام الہی کے لیے قربانی دی تھی. ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کیا. کسی نے پوچھا کہ کیا ان کربلا کی ماؤں کو اپنے بچوں سے پیار نہیں تھا؟ کہ بچوں سے پیار تھا پر حسین سے زیادہ محبت تھی. کشش حسین انسان کو قربانی کا حوصلہ دیتی ہے. کثرت سے سلام کرو اپنے آقا حسین کو. کل کوشش کروں گا تھوڑا سیدہ زینب پہ گفتگو کروں. اس بی بی کی بڑی قربانیاں ہیں. ولایت کہ جس رزق ولایت کی دعا ہم زیارت عاشورہ میں کرتے ہیں، اور اس ولایت کا اگر مجسمہ عمل ہو تو وہ سیدہ زینب ہے. عملی مجسمہ اگر ہو، بالخص خواتین سنیں کہ بی بی زینب نے کس طرح اس ولایت کو اپنے وجود پہ اپلائی کیا. ایکسیپٹنس آف ولایت. ایک ہے ولایت کا کہنا، ولایت کو ایکسیپٹ کرنا. اور اگر زینب نہ ہوتی آج یہ مجلس حسین بھی نہ ہوتی. کربلا لے جائیں دلوں کو. جسم تو یہاں ہے پر روح کربلا جا سکتی ہے. جب حسین کا نام آئے تو سب مل کے حسین حسین کریے گا، کیونکہ آج بڑی آزادی سے حسین پہ رو بھی سکتے ہو اور نام بھی لے سکتے ہو. لیکن اسی کربلا میں جب زینب بھائی کو پکارتی تھی شبر تازیانے مارتا. جب سکینہ بابا کو یاد کرتی تھی نا، یہ ملون تماچے مارتا تھا. رو کر کہتی تھی بابا شامیوں کے ہاتھ بڑے بھاری ہیں، بابا اس کی انگلیوں کے نشان تیری سکینہ کے رخساروں پہ باقی ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
حسین کی صدا بلند ہو السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب ایسے نہیں جیسے زینب نے حسین حسین کیا سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلام ہو علی اکبر کے زخمی سینے پہ میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے بازوؤں کو جھوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز سننے والے میرے اللہ اے خدا تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ اے خدا تجھے زینب کے ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ اگر آج مجلس میں کوئی پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور کر دے بہت مومنین نے التماس سے دعا کا کئی لوگ کینسر کے مرض میں مبتلا اے خدا تجھے سکینہ کے زخمی گانوں کا واسطہ کسی عارف نے بڑا جملہ کہا کہ خدایا اگر دعا قبول نہیں کرنی تھی تو مجھے حسین کی مجلس میں کیوں بلایا اگر بلایا ہے تو میری دعائیں بھی سن لے اگر بلایا ہے تو مجھے اور بنا دے فرمایا دادار جب بھی محفل دعا میں جاؤ یہ تصور کر کے بیٹھا کرو یہ تیرے زندگی کی آخری مجلس ہے جب ایسے مانگو گے وہ بھی ایسے عطا کرے گا جیسے اس نے کربلا میں حر کو عطا کیا امام زمانہ فرماتے جب بھی دعا کرو خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ خدا یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا ام المصائب ہیں سیدہ زینب وہ بی بی جب بابا کی حکومت تھی امام فرماتے تھے حسن رات ہونے دو بازاریں بند ہونے دو جو کبھی گھر سے اکیلی نہیں نکلی آج وہی زینب شام کے بازار میں ہے
میں کہوں گا اگر میرے محلے میں نبی زادیوں کا قافلہ آتا میں استقبال کے لیے ماں بہنوں کو بھیجتا، لیکن زینب کا استقبال کسی نے بھی نہیں کیا۔ کوئی پتھر مار کے کہتا تھا مارو یہ باغی کی بہن ناقے پہ سوار ہے، گود میں سکینہ بیٹھی ہے۔ فرمایا شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو، صرف محرم میں نہیں، آفس میں بھی جب بھی پیاس لگے ٹھنڈا پانی پیو، ایک سلام میری سکینہ کو کیا کرو، ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گا۔ آہستہ سے سکینہ نے کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی۔ اب تصور کر کے رو، ساقی کوثر کی پوتی، ساقی کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے۔ زینب نے کہا سکینہ یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں، پتھر مارنے والے بہت۔ بچی چپ کر کے بیٹھ گئی۔ چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، آواز کو سن لیا، دوڑتی گئی گلاس میں پانی بھرا، بی بی زینب کو دیا۔ قیدی بی بی تیری بچی پیاسی۔ ایک مرتبہ زینب نے پانی سکینہ کو دیا، سکینہ پینا ہی چاہتی تھی، کہتی ہے قیدی بی بی میں نے اپنے مولا سے سنا ہے خدا کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا، جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا۔ زینب نے کہا سکینہ ہم سید کسی کا احسان نہیں اٹھاتے، سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعا کرو۔ اب تک بچی کا سر نیچے تھا، ایک مرتبہ سکینہ نے چہرہ بلند کیا، اس کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے اے قیدی بی بی میرے لیے دعا کرو، اللہ میری بچی کو کبھی تیری طرح قیدی نہ بنائے، اللہ میری بچی کو کبھی تیری طرح یتیم نہ بنائے۔ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، رو کر کہنے لگی اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، تجھے سکینہ کی غربت کا واسطہ، اے خدا کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا، کسی بچی کو میری طرح قیدی نہ بنانا۔ کہاں مومنہ بتا تیری دوسری دعا کون سی ہے؟ عزیز و دوسری دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا۔ کہتی ہے قیدی بی بی بڑے سال ہو گئے میری حسرت ہے میں مدینے نہیں گئی، جیسے مدینے کا نام آنا تھا زینب کو صغرا یاد آ گئی، نانا کا روزہ یاد آیا۔ کئی مومنہ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہ کیوں قیدی بی بی مدینے میں میری آقا دادی ہے، مدینے میں میرا مولا حسین، مدینے میں میرا عباس۔ اچھا آقا زادی ہے تیری مدینے میں؟ کون ہے تیری آقا زادی؟
کہاں سے جانتی ہو اپنی آقازادی کو؟ کہتی ہے قیدی بی بی میں نے 3 سال اپنی آقازادی کی کنیزی کی ہے، دعا کرو میں اپنی آقازادی سے ملوں۔ بی بی نے کہا ہے مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، اس کا نام کیوں نہیں بتاتی؟ کہتی ہے قیدی بی بی میری مدد، میں اپنی بیوی سے ناراض ہوں، لیکن قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو۔ ارے کیسی مجبوری؟ وہ قیدی بی بی یہ بازار کا ماحول ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، میں اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتی۔ بی بی زینب کو بڑا پیارا ہے۔ کہا مومنہ اگر تیری دعا یہیں قبول ہو جائے، اگر تجھے مدینے والی بی بی بازار میں نظر آئے پھر کیا کہو گی؟ اتنا سننا تھا مومنہ جلال میں آئی، کہتی ہے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کر، اگر دعا نہیں کرنی تو نہ کر، لیکن میری بی بی کو بددعا تو نہ دے۔ ارے میری بی بی تجھ جیسی قید لے کہ بازاروں میں آئے، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا، میری بی بی نام ہے حسین کی بہن کا۔ اتنا سننا تھا زینب نے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی، ارے وہ دن گزر گئے، ارے میرا عباس مار گیا، ارے میرا حسین، ماتم حسین۔ Hussein,